الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نویت سنت الاعتکاف کا معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بھی مسجد میں حاضری ہو ہر بار یاد کر کے دل میں ارادہ رکھ کر عربی، اردو یا کسی بھی زبان میں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ کام بھی جائز ہو جائیں گے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جس نے یہ کہا، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مومنوں پڑھتے رہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے، علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ زلزال کی تلاوت کی یہ اس کے لیے نصف یعنی آدھے قرآن کے برابر ہے۔ جس نے سورۃ کافرون کی تلاوت کی یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی جو اس کے لیے 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ زلزال انشاءاللہ اس پر کچھ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ سورہ زلزال مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ 30ویں پارے میں قرآن کریم کے مختصر سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیات اور 35 الفاظ ہیں۔ ان 35 الفاظ میں ایسی زبردست نصیحت کی گئی ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک نصیحت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اس پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کریم کی کوئی ایک جامع سورت پڑھا دیجیے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ زلزال سنائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کی مکمل تلاوت فرما لی تو اس شخص نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں گا اور اس سے کچھ زیادہ نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس چل دیا۔ اس پر اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا آدمی کامیاب ہو گیا، آدمی کامیاب ہو گیا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب اس نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو اس شخص نے کہا بس مجھے کافی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ابھی 7 آیات ہی سیکھی ہیں اور کہتا ہے مجھے کافی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے یہ 35 الفاظ یعنی مکمل سورہ زلزال اگر انہیں سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیا جائے اور بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ الکریم ساری زندگی کامیاب گزرے گی۔ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی۔ بنیادی طور پر سورہ زلزال میں انسان کی ذمہ داری کا بیان کیا گیا ہے، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں بے لگام نہیں ہے بلکہ یہ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا خود ذمہ دار ہے۔ اس دنیا میں اچھائی کرے یا برائی کرے اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ روز قیامت اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیا جائے گا اور یہ اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا۔ اسے چاہیے کہ لمحہ لمحہ سوچ سمجھ کر پوری ذمہ داری سے بسر کرے۔ آئیے سورہ زلزال کی وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، ترجمہ کنز ایمان، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ زوردار جھٹکے جو بار بار آئیں انہیں زلزلہ کہا جاتا ہے۔ زلزلے عموماً آتے رہتے ہیں اور اب جدید دور ہے، آج کل تو زلزلوں کی شدت کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔ ریکٹر سکیل زلزلے کی شدت ناپنے کا آلہ ہوتا ہے۔ سائنسی وضاحتوں کے مطابق 3.0 سے لے کر 3.9 کی شدت کا جو زلزلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں صرف زمین کی تھر تھراہٹ وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ 8.0 یا ایسے زیادہ شدت کا جو زلزلہ ہوتا ہے یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ پورے کے پورے شہر کو ملیا بیٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے سبب پہاڑوں کی چٹانیں بھی ٹوٹ کر گرنے لگتی ہیں۔ 1935 عیسوی میں پاکستان کے شہر کوئٹہ میں 7.8 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا جس نے صرف 30 سیکنڈ میں پورے شہر کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اور پاکستان کی تاریخ میں 2005 عیسوی میں آنے والا زلزلہ جس نے کشمیر اور KPK کے بعض علاقوں کا متاثر کیا تھا اب تک شدید ترین زلزلوں میں سے ایک ہے۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی اور اس زلزلے اتنی تباہی مچائی تھی کہ آج تقریباً 16 سال گزرنے کے قریب ہے، اب تک اس تباہی کا پورا نقصان جو ہے پورا نہیں کیا جا سکا۔ یہ زلزلے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے جو زمین کے کسی مخصوص حصے میں تباہی مچاتے ہیں۔ ان زلزلوں کے آنے کا ایک ظاہری سبب جو سید اعلیٰ حضرت یہ زلزلے کے جو اسباب ہیں اس میں سے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ظاہری سبب جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ نے لکھا وہ یہ کہ ایک بڑا پہاڑ ہے جس کے ریشے زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جس زمین پر زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اپنی اس جگہ کے ریشے کو حرکت دیتا ہے جس سے زلزلہ آتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صرف پہاڑوں کی جڑیں جو زمین کے اندر ہیں وہ ہلنے لگے تو ایسی تباہی مچتی ہے، دل دہل جاتے ہیں،
سائنسی آلات صرف پیمائش کر پاتے ہیں، زلزلے کو روک نہیں پاتے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کانپ کر رہ جاتا ہے۔ اب ذرا اس زلزلے کی شدت کا تصور کیجئے، جب پہاڑوں کی جڑیں حرکت نہیں کریں گی بلکہ خود پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بکھر جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، اس وقت جو زلزلہ برپا ہوگا اس کی شدت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی آلہ ایسا ہے جو اس زلزلے کی شدت کو پیمائش کر سکے؟ اس زلزلے کی شدت کی ایک مثال سے سمجھایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس زمین کی مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر میں ایک کشتی ہو، طوفان میں پھنس جائے اور چاروں طرف سے زوردار طوفانی لہریں آ کر اس کشتی سے ٹکرا رہی ہوں اور کشتی کے مسافر منہ کے بل اوندھے گر رہے ہوں۔ جس زور سے وہ کشتی لڑکھڑائے گی، قیامت کا زلزلہ برپا ہونے کے وقت زمین بھی اسی طرح ہل رہی ہوگی۔ پارہ 17 سورۃ حج آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس وقت عجیب کوہرام ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، اے عاشقان رسول، یہ ہے زلزلہ قیامت جو کائنات کو تاہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی زلزلے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے۔ ایک قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا زمین زور زور سے ہل رہی ہوگی، کوہرام مچا ہوگا، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت سونا چاندی وغیرہ تمام خزانے جو زمین کے اندر دفن ہیں، زمین ان سب کو باہر نکال کر ڈال دے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت زمین کی زہری سطح سونے چاندی وغیرہ خزانوں سے بھری پڑی ہوگی، مگر کوئی اس خزانے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ گویا سونا چاندی اور خزانے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، لوگوں میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم اپنی دنیا تباہ کرتے تھے، میں ہی تو ہوں جس کے لیے تم نے اپنے دین کا نقصان کیا۔ ہاں میری ہی خاطر تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، میرے ہی لیے تم اپنے بھائی کا گریبان پکڑتے تھے، میرے ہی لالچ میں تم ماں باپ کو دکھ پہنچایا کرتے تھے، میرے ہی لیے تم بھاگ دوڑ کرتے تھے، مجھے حاصل کرنے کی حرص میں ہی تم نمازیں قضا کرتے تھے، روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس وقت سونا چاندی وغیرہ لوگوں کو زبان حال سے پکار رہے ہوں گے، مگر کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل انہیں دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ رشتہ داری توڑنے والا کہے گا، اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی۔ چور دیکھ کر کہے گا، اسی مال کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔
ہو عطا یا رب ہمیں سوزے بلال، مال کے جنجال سے ہم کو نکال۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الانسان ما لہا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، یعنی قیامت کے سے ہولناک زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا، یہ کیوں ایسے زور زور سے ہل رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تب کفار حیرت سے کہیں گے ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یعنی ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، یہ کیسے آ گئی۔ سورۃ یاسین شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کافر بولیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 52 ہے 52۔ مسلمان جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کافروں کے جواب میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، یعنی جب یہ معاملات ہو چکے ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سب میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، تب زمین بولے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی کس نے زمین پر کیا عمل کیا، یہ کیسے ہوگا، زمین تو بے جان ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں، پھر زمین کیسے بولے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی، جن کو اللہ پاک نے قوت عطا فرمائی، ان کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ اشارے فرمائیں تو پتھر کلمے پڑنے لگ جاتے ہیں، ان کی برکت سے بے جانوں میں جان پڑ جاتی ہے، درخت پتھر ان کی خدمت میں آ کے سلام عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے محبوب نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے ایسی قدرت رکھتے ہیں تو خود اللہ پاک کی قدرت کا کیا علم ہوگا۔ لہذا زمین اگر بے جان ہے، زمین بولتی نہیں ہے، زمین کی زبان نہیں ہے، اس کی کان نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، مگر اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ زمین ہمارے اعمال کو دیکھتی بھی ہے، اور روز قیامت جب اللہ پاک حکم دے گا یہ زمین بولے گی اور ہمارے اعمال کے بارے میں خبر بھی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ بیت المال سے خزانہ تقسیم فرما دیتے تو وہاں نماز پڑھتے اور بیت المال کے در و دیوار اس کی زمین کا مخاطب کر کے فرمایا کرتے بیت المال کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ میں نے حق کے ساتھ تم میں خزانہ ڈالا اور حق کے ساتھ خرچ کیا۔ اے عاشقان رسول، یہ زمین چونکہ روز قیامت گواہی دے گی، لہٰذا اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کو اپنی نیکیوں کا گواہ بنائیں، زمین پر نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کر کے اس زمین کو، ان درختوں کو، پتھروں کو، زمین کے ذروں کو اپنا گواہ بنائیں۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ابو ملیح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں ذکر اللہ کرتے رہتے، اگر کبھی ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اس راستے سے ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے اور فرمایا کرتے میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے جس حصے سے گزروں وہ قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کی گواہی دے۔ یومئذ تحدث اخبارها
سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیسی پیاری تھی. اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر چھوٹ جاتا دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر اللہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرا کرتے. کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی رہ جائے. یہ ان کی سوچ تھی، مدنی ذہن تھا ان کا. ایک ہم ہیں غفلت کا شکار رہتے ہیں. افسوس ایسے نادان بھی ہیں جو دوران سفر گناہوں میں مصروف رہتے ہیں. کار میں، ویگن، بس، ٹرین، جہاز وغیرہ میں فلمیں ڈرامے دیکھتے اور گانے سنتے ہوئے ٹائم پاس کرتے ہیں. گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے موبائل پر گانے سنتے یا گنگناتے ہوئے چلتے ہیں. ایسوں کو غور کرنا چاہیے وہ زمین کو کس بات پر اپنا گواہ بنا رہے ہیں. پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفظوا من الارض، یعنی زمین سے بچ کر رہا کرو. فإنها أمكم، بے شک یہ تمہاری اصل ہے. وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. جو بھی بندہ اس زمین پر نیکی کرے یا برائی کرے گا روز قیامت یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی. اب بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ زمین کو اپنا ایمان گواہ بناتے تھے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک مرتبہ جبل پور ہند میں ایک علاقہ ہے، وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ پہاڑوں کے قریب سے گزرے. آپ کے ساتھ جو مرید اور دیگر لوگ تھے وہ مختلف باتیں کر رہے تھے. اس پر پیر کامل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان پہاڑوں کو کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ نے ایمان افروز واقعہ سناتے ہوئے فرمایا ایک صاحب کا معمول تھا جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلے جو مسجد کے باہر رکھے تھے کلمہ شہادت پڑھ کر انہیں اپنے ایمان کا گواہ بنا لیا کرتے. اسی طرح جب واپس ہوتے تو گواہ بنا لیتے. ان کے انتقال کے بعد فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے چلے. ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے. جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے. سبحان اللہ، ایک دروازہ اضافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو وہ بزرگ 7 ڈھیلوں کو اپنے ایمان کے گواہ بنایا کرتے تھے. جب اس کو جہنم میں لے جانے لگے فرشتے تو 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے اور کہا ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں. یوں ڈھیلوں کو گواہ بنانے کی برکت سے انہوں نے جہنم سے نجات پائی. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے سب کو ترغیب دلاتے فرمایا جب ڈھیلے پہاڑ بن کر جہنم سے رکاوٹ بن گئے یہ تو پھر پہاڑ ہے. یہ سن کر سب بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے. اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ لوگ جب مسجد جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت کی آوازیں آتی ہیں کہ جس راستے سے گزرتے جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی زمین جگہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ایمان کی گواہی دیں گی، کلمے کی گواہی دیں گی. جانشین امیر اہل سنت الحاج مولانا عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی فرماتے ہیں 1418 سن ہجری کی بات ہے. ہم شارجہ میں تھے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. پوچھنے پر ارشاد فرمایا الحمدللہ میں نے اس درخت کو بلند آواز سے کلمہ طیبہ سنا کر اپنے ایمان کا گواہ بنا لیا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی نرالی ادا یہ بھی ہے کہ آپ نے کئی بار مدینہ پاک کے پاکیزہ درختوں کو کلمہ طیبہ سنا کر اپنے ایمان کا گواہ بنایا ہے. چنانچہ اپنے ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ کے سنایا ہے انہیں کلمہ طیب، پڑھ پڑھ کے سنایا ہے انہیں کلمہ طیب، ایمان پہ ہے شاہد میرے اشجار مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پاک ہمیں بھی زمین کو، درختوں کو، پتھروں کو اپنی نیکیوں کا، اپنے ایمان کا گواہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ زلزال کی 6 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر
تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روز قیامت جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو لوگ میدان محشر کی طرف چلیں گے اور مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل چل رہا ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوفزدہ ہوگا۔ یہ سب لوگ میدان محشر کی طرف کیوں جائیں گے؟ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری کا بیان۔ اگر ہم آدھے منٹ کی بھی نیکی کریں تو وہ محفوظ رکھی جائے گی۔ اسی طرح کوئی چیز، کوئی چند سیکنڈ کا بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی محفوظ رکھا جائے گا، اور روز قیامت سامنے 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 کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے ہم اپنی مختصر سی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ذمہ داری کے ساتھ گزاریں کہ روز قیامت ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں سارے کام، بہت سارے کام بس ویسے ہی بے فائدہ کیے جاتے ہیں۔ بازار کیوں گئے تھے؟ ویسے ہی۔ کھیل کیوں رہے ہو؟ ویسے ہی۔ موبائل پہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں ویسے ہی۔ فلاں کام کیوں کیا؟ ویسے ہی۔ دوستوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، ٹائم پاس۔ یہ جو ویسے ہی یعنی بے فائدہ ہے، یقین جانیے یہ ایک مسلمان کی زبان پر جچتا نہیں ہے۔ مسلمان قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام بلا سوچے سمجھے بس ویسے ہی کریں۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دو شخصوں کو فضول کام میں دیکھا۔ فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو۔ مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو دوسری شروع کرو، اور کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہے کہ عالم کو پیدا کرنے سے اصلی مقصود یہی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کے بغیر زندگی زندگی نہیں بلکہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے پیارے فیصلہ ہے بھائیو، اور ایک یہ بلا بھی ہمارے ہاں بڑا عام ہے، کل کر لوں گا۔ بہت سارے لوگ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے رہتے ہیں۔ مثلا میں کل سے نیکیاں شروع کر لوں گا، اس جمعے سے نیک بن جاؤں گا، رمضان مبارک سے نمازیں شروع کر دوں گا، کل توبہ کر لوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ محض نفس اور شیطان کی چال ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، کل آنے تک یا رمضان مبارک آنے تک جو وقت ہے، یہ وقت بھی تو ہماری زندگی ہی کا حصہ ہے۔ روز قیامت اگر اس وقت کا حساب لے لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم اور ہماری زندگی کا کوئی ایک بھی لمحہ اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتا۔ روز قیامت ہمارے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا بنیا
انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانہ برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16۔ یعنی اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہے، بالکل چھوٹی سی بھی ہو، پھر اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی جگہ میں ہو، کسی جگہ بھی پوشیدہ ہو، مثلا پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، برائی ہرگز ہرگز اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس برائی کو حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ وہ وقت، وہ قیامت کا وقت، وہ میدان جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، لوگ گرمی سے بےتاب پسینے سے شرابور ہوں گے، کچھ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان میدان محشر میں ہوں گے۔ اس وقت ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ صد کروڑ بار مجرم و گناہگار جب اپنا کالا کالا گناہوں بھرا اعمال نامہ دیکھیں گے تو حسرت و ندامت سے پکار اٹھیں گے۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر وہ کہے گا یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے ہماری خرابی، اس نام اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ اس دن کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ اس دن تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص غلہ یعنی اناج وغیرہ ماپنے کا کام کرتا تھا، پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں سے کسی نے خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ یعنی ترازو جس کے ذریعے میں غلہ ماپا کرتا تھا، میری بے احتیاطی کی وجہ سے اس میں کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، میں نے لاپرواہی کی، اسے صاف نہ کیا، چنانچہ جب بھی میں اس پیمانے کے ذریعے غلہ ماپتا اس مٹی کی مقدار غلہ کم ہو جاتا تھا، بس اسی قصور کے سبب عتاب میں گرفتار ہوں۔ بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر وزن کم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے گاہک کو جو ہے وہ دھوکہ دے دیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ ارے اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن میرا رب کو سب پتہ ہے، جس نے سزا جزا دینی ہے اس کو سب پتہ ہے۔ اور فرمائیے، بظاہر ایک معمولی سی لاپرواہی جنت میں داخلے سے رکاوٹ بن گئی، لہذا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، یہ سب ہمارے اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے۔ کل روز قیامت یہ سب کچھ ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اگر ہم سے ہمارے گناہوں کا حساب لے لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہائے ہائے، آج زبان چلتی ہے تو بنا سوچے سمجھے چلتی ہی چلی جاتی ہے۔
جھوٹ، غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ زبان سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آنکھوں کی پوری طرح حفاظت بھی ہم سے نہیں ہو پاتی، کانوں کو بری باتیں سننے سے ہم نہیں بچا پاتے، اور بھی نہ جانے کیسے کیسے گناہ دن رات ہوتے ہیں۔ آہ یہ کمزور بدن، ہائے وہ جہنم کے ہولناک عذابات۔ آہ اگر محشر کے روز اعمال نامہ کھول دیا گیا، اگر ہم سے حساب لے لیا گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ کاش ہمارے دل میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا تصور بیٹھ جائے، کاش ہم ہر وقت بارگاہ الہی میں حاضری کو خیال میں رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یقین مانیے قیامت کے امتحان بہت سخت ہے، اگر روز قیامت ہم سے حساب لے لیا گیا تو سوائے ندامت کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضرت منصور مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا، میں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، میں جس گناہ کا اقرار کرتا گیا اللہ پاک اس گناہ کو معاف فرماتا رہا، مگر شرم کی وجہ سے میں ایک گناہ کا اقرار نہ کر پایا۔ اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں مجھے ایسی شرمندگی ہوئی کہ میں پسینے میں نہا گیا اور میرے چہرے کا گوشت جھڑ گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، نیا عیسوی سال 2022 آنے والا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کو 12 بجتے ہی نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، الامان الحفیظ، بالخصوص نوجوان تو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، جوا کھیلا جاتا ہے، رات کو 12 بجتے ہی کروڑوں روپیہ آتش بازی کے نام پر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، من چلے نوجوان سڑکوں پر ادھم مچاتے ہیں، کئی نوجوان تو ون ویلنگ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ پہ اتر جاتے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہونے والے فنکشنز میں کئی افراد زہریلی شراب پی کر یا ہوائی فائرنگ کے سبب یا آتش بازی کے نتیجے میں آگ میں جھلس کر موت کے گھاٹ اترتے ہیں۔ مختلف خبروں کے مطابق پیراگوئے میں نیو ایئر نائٹ کو آتش بازی کے نتیجے میں 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بیونس آئرس نامی ایک شہر میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی کے پروگرام کے دوران آتش بازی کی گئی، جس کے سبب 300 افراد ہلاک، 500 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ برطانیہ میں 2020 کی نیو ایئر نائٹ کو ہونے والی آتش بازی نے 1362 افراد کو متاثر کیا، ان میں بہت سے ساروں کے اعضاء بیکار ہو گئے، 40 گھروں کو آگ لگ گئی، 500 گاڑیاں تباہ ہو گئی، 10,825 جانور جل کر مر گئے، اور ایک سروے کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر صرف امریکہ میں 171 ارب ڈالر کی شراب پی جاتی ہے، 600 ملین ڈالر کی آتش بازی ہوتی ہے، اور نوجوان اب اربوں ڈالر ناچ گانے کلبوں میں اڑا دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، ویسے تو اسلامی سال شروع ہی محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور شروع ہوتے ہی ہمیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری کی، آپ کے عشق رسول کی، آپ کے عدل و انصاف کی یاد دلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی شہدائے کربلا، بالخصوص امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کی محبت، دین کے لیے دی گئی آپ کی قربانیوں کی یاد دلاتا اور غفلت سے بیداری کا پیغام سنا دیتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے نئے سال کا استقبال کرنا چاہے تو اس کے بہت سارے جائز بلکہ نیکیوں بھرے طریقے ہو سکتے ہیں۔ نیا سال شروع ہونے سے فکر آخرت کا درس حاصل کیجیے، یعنی یہ غور فرمائیے کہ میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور میں موت سے اور بھی قریب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سال گزرا اس کا جائزہ لیا جائے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عزیز رشتہ دار، دوست احباب، جو گزشتہ سال دنیا سے رخصت ہوئے اب اندھیری قبر میں آرام فرما ہے، انہیں یاد کیجئے، ان کے دنیا سے چلے جانے سے عبرت پکڑیے۔ میرے قریب رہنے والے میرے دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، یقیناً ایک دن میں نے بھی تو دنیا سے جانا ہی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ رستگاری مطلب چھٹکارا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ مثلا ہم غور کریں کہ پچھلی مرتبہ جب نیا سال شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک ہم کتنی نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکے۔
اعمال نامے میں کتنے گناہوں کا اضافہ کر بیٹھے۔ نئے سال کی ابتدا کے موقع پر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال کی ابتدا نیکیوں سے کیجیے، ذکر اللہ سے کیجیے، نعت خوانی سے کیجیے، سجدوں سے کیجیے۔ نیا سال مل جانا، زندگی کے اتنے لمحات نصیب ہو جانا، یہ بھی تو اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نئے سال کے نئے اہداف بنائے جائیں، اچھی اچھی نیتیں کی جائیں۔ مثلا اس آنے والے نئے سال میں اتنی تلاوت کروں گا، اتنے درود پاک پڑھوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ اگر قضا نمازیں ہیں تو انہیں جلد سے جلد ادا کرنے کی نیت کیجیے۔ رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے، اعتکاف کی نیت کیجیے، روزے رکھنے کی نیت کیجیے، ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجیے، نیک اعمال کا رسالہ روزانہ پابندی کے ساتھ پورا کرنے کی نیت کیجیے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ شرکت کی نیت کیجیے۔ نیو ایئر نائٹ کو نیکیوں میں گزارنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ اسرات کو عموماً مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے علاوہ بھی عاشقان رسول مختلف مقامات پر جمع ہو کر اس رات مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا مدنی مذاکرے میں شرکت کی ابھی سے نیت کر لیجئے، علم دین سیکھیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو نئے سال کی نئی گھڑیوں میں برکت ہوگی۔ اے کاش ہمیں غفلت سے بیداری نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے، نیکیاں کرنے اور وقت کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔